آج کل کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی مسجد میں چلے بھی گئے ہیں تو بجائے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں وہاں جا کے لیٹ جاتے ہیں یا وہاں جا کے سو جاتے ہیں۔ اور اگر 3-4 لوگ اکٹھے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتے، وہاں جا کے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے کہ وہ وہاں جا کے قرآن پڑھیں وہاں جا کے نماز پڑھیں، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ سیاست کی بات کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنے کاروبار کی بات کر رہا ہے، کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں بڑا ہو کے یہ بنسا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا۔ اور استغفر اللہ، کوئی لوگ اپنے گھر کی ماں بہن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ بھائی کی لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے کہ انسان آئے، مسلمان آئے، میری عبادت کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دینی تعلیم دے ایک دوسرے کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے معاشرے میں؟ آپ خود ہی سامنے لائیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہم مسلمان ہیں کہ مسجد میں جا کے ایسے کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ ہم نماز پڑھیں، بجائے کہ ہم اچھے کام کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ بہت ہی کم ہیں ایسے لوگ کہ جو یاروں کے ساتھ اگر نکلے بھی ہو نا، یار دوستوں کے ساتھ بھائی، تو ان کو پتہ ہوتا ہے، بہت ہی ایسے کام لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھ یا نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے باقی کام کر لیتے ہیں۔ بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے کے ہوتے ہیں کہ جو بھائی اگر یاروں کے ساتھ ادھر ادھر پھر بھی رہے ہیں نا، تو پہلے نمبر کے تو نماز کی ان کو ہوش ہی نہیں پہلے نمبر۔ لیکن اگر ان کو نماز کا پتہ گیا نا کہ بھائی اگر ان کا کبھی دلدار ہی گیا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، اور بھی نماز پڑھاتے ہیں، تو نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نوافل ادا کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نیکی یعنی کہ کما کے کنویں میں ڈال دینا، ایسے کام کرتے ہیں۔ نیکی ایک طرف کما کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، دوست آپس میں یار بیٹھے ہو تو ان کے پاس موبائل ہے تو ٹک ٹاک چلانے لگ جائیں گے، کسی کو ویڈیوز دکھائیں گے ٹک ٹاک کی فنی یا ادھر ادھر کی کوئی بھی جیسے ہوتی ہے، ٹک ٹاک چلانے لگ جائیں گے یا فیس بک یا یوٹیوب، کوئی نہ کوئی مطلب کوئی چیز چلاتے رہیں گے اگر ان کے پاس موبائل ہے۔ اور اگر ان کے پاس موبائل نہیں ہے تو جو کہ وہ آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو کریں گے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو پنجابی کا لفظ جگتے لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، اور ایسے ہی کرتے کرتے ان کے منہ سے گندی گالیاں جو ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں، جو ان کو خود کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک پاک جگہ ہے، اللہ کی پاک جگہ ہے، مسجد ہے، وہاں بیٹھ کے آپ گالیاں دیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ اسے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں بڑے ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یا کوئی بزرگ یا کوئی عالم دین ان کو آ کے سمجھاتا بھی ہے نا کہ بھائی ایسے حرکتیں نہیں کرتے مسجد میں بیٹھ کے، یہ اللہ کی پاک جگہ ہے، یہاں عبادت کرنے کے لیے انسان آتا ہے، نہ کہ یہ ایسے الٹے کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان کو آیتیں سناتے ہیں وہ، اور ایسے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، ان کو آیتیں سناتے ہیں قرآن پاک کی، لیکن ان کا وہی حال ہے کہ یعنی کہ ایک استان سے سنا ہے، استان سے نکال دیے، عمل ہی نہیں کیا، کو درگزر کر دی ہے۔ اور جتنے بھی ایسے کے لوگ ہیں نا کہ جو قرآن کی آیتوں پر درگزر کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، ان کو انسنا کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک آیت ہے قرآن پاک کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو انسنا کرتے ہو، قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، اور اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیتیں سنائی جائیں، جس کو اس کے رب کے قرآن کی آیتیں سنائی جائے اور وہ ان پر عمل ہی نہ کرے، ان کو درگزر کر دے، ان کو انسنا کر دے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور پھر فرمایا انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے اپنی نافرمانی کا بدلہ لیں گے۔